آپ سب کی ہمت کو، آپ سب کی اپنے وطن سے، اپنی جماعت سے، اپنی لیڈرشپ سے محبت کو اور آپ سب کی کمٹمنٹ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتی ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد، مریم نواز زندہ باد، مریم نواز زندہ باد، بڑی مہربانی، زندہ باد، بہت مہربانی۔ اچھا، ابھی مجھے نا بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میرا وطن جو ہے اس وقت بہت مشکل میں ہے اور ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں، تو مجھے آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی آج۔ تو نعرے بازی ہم انشاءاللہ تعالی میری جو آپ سے گفتگو ہے اس کے بعد کریں گے۔ آپ لوگ خاموشی سے، پورے غور سے، دھیان سے میری بات سنو گے؟ وعدہ؟ تو پھر میں آپ کے ساتھ بعد میں مل کے آپ کے ساتھ ایک ورکر کی طرح میں آپ کے ساتھ نعرے لگاؤں گی انشاءاللہ، اور آپ کی بھی سنوں گی۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے آج آپ کو یہاں پر دعوت کیوں دی۔ آپ لوگوں کے لیے اتنی دور سے، کوئی ثوابی سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، آنا بہت مشکل تھا، لیکن میرا خیال ہے چند گھنٹے کے نوٹس میں آپ لوگ سب آئے اور مجھے پتا چلا کہ اور بھی بہت لوگ ہیں جو آنا چاہتے تھے، لیکن میرے پاس مری میں اتنی بڑی کوئی جگہ نہیں تھی، حکومت کی کوئی فیسلٹی میں استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو تہمینہ دولتانہ صاحبہ کو ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو یہ جگہ ہے یہ ہمیں دی، اور خود آئیں، رات کو جب ان سے بات ہوئی تو خود آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے اپنے بچے ہیں تو میں آؤں گی اور میں خود ان کی ہوسٹ بنوں گی، تو ایک دفعہ ان کا بھی شکریہ ادا کریں۔ دیکھیں، آج جس قسم کے حالات سے پاکستان دوچار ہے، اس میں جو ہماری پاکستانیت ہے نا، ہماری حب الوطنی، ہماری پاکستانیت، قطع نظر اس سے کہ ہم کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا کس سیاسی نظریے کے پیروکار ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو پاکستانیت ہے وہ آج ہم سب کو آواز دے رہی ہے۔ ہمارا ملک آج سب کو آواز دے رہا ہے۔ اس ملک کو پچھلے کئی سال میں اتنے زخم لگے ہیں، چاہے وہ معیشت کے اوپر جو کاری ضربیں لگی ہیں، اور آج معیشت کا یہ حال میں آپ کو بتاؤں کہ معیشت کا، میں نے پہلے بھی یہ بات اپنی تقاریر میں کہی کہ جب ہم حکومت سے باہر تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت ICU میں ہے، پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ ہے، غریب کے پاس روٹی نہیں ہے، غریب کے پاس آٹا چینی نہیں ہے، مریض کے پاس دوائی نہیں ہے، اور وہ حکومت اتنی بے حس حکومت تھی کہ 4 سال انہوں نے سوائے انتقام کے یا سرکاری وسائل اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اچھا بھلا 2017-18 کا ترقی کرتا ہوا پاکستان آج ہر شعبے میں تنزلی کا شکار ہے۔ اور اس کے اندر میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس بات میں 0% ایگزیجریشن ہے۔ IMF کے ساتھ جو معاہدہ عمران خان کر کے چلا گیا تھا 30 روپے لیٹر پیٹرول ڈیزل بڑھانے کا، اور IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کر چلا گیا، اسٹیٹ بینک کو یہ کہتے ہیں نا ان کے خلاف سازش ہوئی عالمی، اس سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش کبھی کسی نے نہیں کی جو عمران خان کر کے گیا۔ IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کے چلا گیا، اور یہاں تک کہ کبھی کسی 75 سال میں پاکستان میں کسی ڈکٹیٹر کی حکومت میں بھی یہ بدنما داغ کسی حکومت پر نہیں لگا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھ گیا عمران خان IMF کے پاس، اور وہ قانون بنا گیا کہ جو بھی اسٹیٹ بینک کرے گا اس کو کوئی عدالت بھی نہیں ہاتھ لگا سکتی۔ تو یہ جو جس کو انگریزی میں لینڈ مائنز کہتے ہیں نا، جو یہ جگہ جگہ لینڈ مائنز بچھا گیا ہے، تو یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے اور کڑوا گھونٹ بھرنا پڑ رہا ہے شہباز شریف صاحب کو۔ کل رات کو میری شہباز شریف صاحب سے میٹنگ ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ اس وقت کیا حالات ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا نااہل اور نالائق تھا، اس کی پرائیورٹیز اتنی غلط تھیں کہ پاکستان کے تمام وہ دوست ممالک جو کبھی پاکستان کے دوست ممالک کی صف میں کھڑے ہوتے تھے، آج سارے دشمنوں کی صف میں یہ اپنی بے وقوفیوں سے دھکیل گیا ہے۔
ایک ملک میں جاتا تھا تو دوسرے ملک کی چگلی اور برائی کرتا تھا, دوسرے ملک میں جاتا تھا تو تیسرے ملک کی چگلی اور برائی کرتا تھا, اور سعودی عرب جیسے پاکستان کے دیرینہ دوستوں کے بارے میں اس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو بد کلامی کی, جو برے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے, وہ ہمارے تمام دوستوں تک پہنچے اور وہ پاکستان سے ناراض تھے. یہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ لینڈ مائنز پاکستان کے لیے بچھا کے گیا. کل پرائم منسٹر سے جب میں ملی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کل سب نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ لائیو آ رہا تھا, جو چائنیز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا, چائنیز بزنس کے گروپس کے ساتھ. تو انہوں نے یہ شکایت کی, ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ شکایت کی کہ ہم لوگ اتنے مایوس تھے اس عمران خان حکومت کے دور میں, اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے پلیز ڈسٹربنس پیدا نہ کریں. سیکیورٹی کو میں کہہ رہی ہوں, کچھ نہیں کر رہے وہ بچے, آرام سے کھڑے, ان کو کھڑا رہنے دیں. آپ لوگ بھی بیٹا آرام سے دیکھو کتنی ضروری باتیں. یہ پورے پاکستان کے بچوں کو اور نوجوانوں کو میں کے پی کے کی ایس ایم ٹی کے تھرو میں ان سے مخاطب ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی 4 سال تو ہم بہت مایوسی کے گزارے, اور شکر کیا آپ لوگ آئے ہیں, اور آج وزیر اعظم صاحب ترکی جا رہے ہیں. تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ وہ ترکی کیوں جا رہے ہیں؟ وہ ترکی اس لیے جا رہے ہیں کہ ترکی نے جو پچھلے مسلم لیگ نون کے دور میں 2013 سے لے کر 2018 تک جو دور تھا, اس میں ترکی نے جو بزنس انویسٹمنٹس کی تھی پاکستان میں, جو انہوں نے بہت سارے منصوبے لگائے تھے, وہ اتنی بری طرح ان کو کرش کیا گیا. حالانکہ وہ کسی کی ذات کا منصوبہ نہیں تھا, وہ پاکستان کے فائدے کے لیے وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی تھی, وہ پاکستان کی مدد کر رہے تھے. فار انسٹنس آپ لے لیں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, جو کہ ترکی لوگ چلا رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان حکومت نے ان کو اپنی حکومت آنے کے بعد نہ صرف اس کو بند کیا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو, بلکہ ترکی لوگوں کو اٹھا کر انہوں نے کمروں میں بند کر کے فزیکلی مارا ان کو. تو وہ سب بزنس کمیونٹی جو ہے, جس کے سارے پروجیکٹس پاکستان کے جو حق میں تھے پاکستان میں, وہ تو تعطل کا شکار تھے, وہ ختم ہو گئے تھے. اور ٹرکی کے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ سب ناراض تھے. تو شہباز شریف صاحب آج عمران خان نے جو تباہی کی تھی اس کا ازالہ کرنے, اور وہ جو بزنس وینچرز تھے, جو انویسٹمنٹس تھیں, ان کو دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے آج ٹرکی جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج کتنا عجیب وقت ہے پاکستان کے اوپر, کتنا کروشل وقت ہے پاکستان کے اوپر, کہ کہہ رہے کہ یہ جہاد ہے, اس جہاد میں نکلو. میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات جو آپ کو معلوم ہے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فساد, یہ جہاد نہیں ہے, یہ فساد ہے, اور اس فساد کو روکنا عین جہاد ہے. آپ دیکھیں کہ اس نے خود کل ایک انٹرویو میں اعتراف جرم کیا کہ میرے لوگ مسلح تھے لانگ مارچ میں, جس کو انہوں نے, سوری یہ بند ہو گیا, اس کو دیکھیں, چلیں چل پڑا. اس نے کل اپنے ایک انٹرویو میں یہ اعتراف جرم کیا. اللہ تعالیٰ انسان کے منہ سے چیزیں نکلواتا ہے کہ اس نے, یہ تو مجھے پتا ہے کہ اس کی چہرے سے ویزیبل ہے کہ جب سے اس کا لانگ مارچ تاریخی ناکامی سے دوچار ہوا ہے تو اس کے چہرے پہ پریشانی کے بھی آثار ہیں, ان کی جماعت میں بھی لڑائی ہے, اور وہ خود عمران خان کی اس پالیسی سے تنگ ہیں. تو اسی فرسٹریشن میں, جبکہ میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ ایسی حالت میں کبھی بھی میڈیا کے سامنے نہیں آتے, نیند کی دوائی کھا کے سو جاتے ہیں گھر میں, لیکن انہوں نے سوچا کہ میں ڈیمیج کنٹرول کروں, تو اسی ڈیمیج کنٹرول میں ان کے منہ سے کل نکل گیا یہ اعتراف جرم اس نے کر لیا کہ میرے لوگ مسلح تھے,
میرے لوگوں کے پاس ہتھیار تھے تو حکومت پاکستان, وزیر اعظم پاکستان اور ہمارا انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ جب یہ لانگ مارچ آ رہا تھا تو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس انٹیل رپورٹس ہیں کہ یہ مسلح لوگ لے کر, جتھے لے کر وفاق پہ حملہ آور, پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. اور لاہور میں جس دن لانگ مارچ ہونا تھا اسی دن لاہور کے ایک ان کے بہت اہم آفس ہولڈر زبیر نیازی, کیا نام ہے اس کا, اس کے گھر سے اتنا زیادہ اسلحہ نکلا کہ لگ رہا تھا کہ وہ لوگ کسی جنگ پہ جا رہے ہیں. اور کل اس نے خود اعتراف کیا کہ ہاں میرے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس یہ اسلحہ تھا تو آپ کس نیت سے وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے آ رہے تھے؟ کوئی ان کے پاس اب یہ جواز نہیں رہ گیا کہ یہ کہیں کہ لانگ مارچ ہماری سیاسی ایکٹیویٹی ہے, ہمارا جمہوری حق ہے یا ہمارا پرامن احتجاج ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پرامن احتجاج, آج ہمارا پرامن جلسہ ہے, اس میں کتنے لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں؟ میرے کتنے جلسے ہوئے ماشاءاللہ. مسلم لیگ نون کارکنان بیٹا ایک منٹ, ایک منٹ, میرے اتنے جلسے ہوئے, کسی ایک کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں تھا, کیونکہ ہمارا مقصد شر پھیلانا نہیں ہے, ہمارا مقصد فتنہ پھیلانا نہیں ہے, ہمارا مقصد فساد پھیلانا نہیں ہے. تو یہ جو ان کا فساد تھا نا, جو نقاب تھا ان کے چہرے پہ کہ ہمارا جمہوری حق ہے, ہم تو پرامن, وہ پرامن جو ہے نا وہ پرتشدد تحریک میں بدل چکا ہے. اور میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, انہوں نے کل یہ بیان دیا, ٹی وی پر پورے پاکستان نے دیکھا کہ میں خیبر پختونخوا کی فورس کو استعمال کروں گا. اس کا مطلب جانتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خیبر پختونخوا کو استعمال کر کے پاکستان پر حملہ آور ہو جاؤں گا. میں خیبر پختونخوا کے وسائل کو استعمال کر کے پاکستان اور وفاق پر حملہ کروں گا. مجھے ذرا بتانا, اگر یہی بیان حمزہ شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس نے دیا ہوتا کہ میں پنجاب کی فورس کو استعمال کر کے وفاق پہ حملہ آور ہو جاؤں گا, یا کسی اور صوبے پہ خدا نخواستہ حملہ آور ہو جاؤں گا, یا یہی بیان اگر جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب, اگر انہوں نے یہ دیا ہوتا کہ میں اپنی فورس کو استعمال کروں گا سندھ کی فورس کو, یہ بیان کوئی اور نہیں دے گا, کیونکہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب محب وطن سیاسی جماعتیں ہیں. آپس میں اختلافات سب کے ہیں اور ہوتے بھی ہیں. سیاسی اختلافات کس جماعت کے نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ, ہمارے بھی ہیں. لیکن جہاں پاکستان کی بات آتی ہے, پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے, حب الوطنی کی بات آتی ہے, تو پورا پاکستان ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے, پاکستان کے سبز اور سفید جھنڈے کے سائے کے نیچے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا کے جو غیور عوام ہیں, خیبر پختونخوا کے جو غیور پختون ہیں, جن کی صدیوں پرانی روایات ہیں, انہوں نے ہم سے بھی پہلے عمران کے عزائم کو سمجھ لیا. اسی لیے کیونکہ میں خیبر پختونخوا سے آج بات کر رہی ہوں, تو اسی لیے انہوں نے عمران کے لانگ مارچ میں حصہ نہ لے کر اس کو ناکام بنایا. سب سے پہلے پختونوں نے, میرے غیور پختون بھائیوں نے, بہنوں نے, بزرگوں نے عمران کے مکروہ عزائم کو پہچانا. لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کے, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے, وہ بچے شہید ہوئے, عمران کی اقتدار کی ہوس کی بھینٹ چڑھے. تو میں نے مردان میں بھی جو فیملی جس کے بچے شہید ہوئے, میں نے ان کے ساتھ بھی اظہار تعزیت کیا. اور لاہور میں بھی اگر پی ٹی آئی کا میں نے سنا ہے کہ کوئی کارکن شہید ہوا ہے, میں ان کی فیملی سے بھی ایک بار پھر تعزیت بھی کرتی ہوں, ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے درجات بلند کرے.
لیکن مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ ایک شخص نے جس نے اپنی کرسی کی خاطر پختونوں کے بچوں کو کیوں مروایا، کیوں اس نے ان پختونوں کے بچوں کو اس جنگ میں جو کہ ذاتی جنگ ہے، فساد ہے، انتشار ہے، اس میں جھونکا؟ کیا قصور تھا ان بچوں کا؟ کہاں ہیں عمران خان کے اپنے بیٹے؟ جہاد تو اگر جہاد ہے تو جہاد تو آپ پہ بھی فرض ہے، مجھ پہ بھی فرض ہے، پاکستان کے ہر مسلمان پر فرض ہے. تو جہاد تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو اس کے بچے بھی مسلمان ہیں، ذرا آئیں جہاد میں. تمام جو فرنٹ لائن ہے جہادیوں کی اس میں کھڑے ہوں. لوگوں کے بچے اور عمران کے بچوں میں فرق ہے؟ کیا فرق ہے ان میں کہ وہ عمران خان کے بچے اور یہ غریب عوام کے بچے، یہ پختونوں کے بچے؟ اور پھر کیا فرق ہے ایک دہشت گرد میں اور عمران خان میں؟ دہشت گرد بھی اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان پر، وفاق پر، ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑاتے ہیں. کل جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بیان دیا ہے وہ ایک صوبے کو وفاق سے لڑانا اور ایک صوبے کو دوسرے صوبوں سے لڑانے کی بڑی گھناؤنی قسم کی سازش ہے کہ میرا اگر اقتدار نہیں رہا تو میں ہر جگہ آگ لگا دوں گا. نہ اس میں میری کوئی پاکستانیت ہے، نہ پھر اس میں مجھے کسی کا کوئی خیال ہے. تو یہ عزائم صرف اور صرف ایک دہشت گرد کے ہوتے ہیں. تو کیا فرق ہے عمران خان میں اور دہشت گرد میں؟ تو میں آج سارے قانون اور آئین نافذ کرنے والے اداروں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ایسے دہشت گرد کو جو کھلے عام اپنی دہشت گردی کا اعتراف کرے کیا اس کو کھلی چھٹی ملے گی؟ رد الفساد جب ہم نے لڑی تو وہ دہشت گردوں کے خلاف تھی نا. وہ ٹیررسٹ بھی سامنے کھڑا کر کے وردی میں ملبوس ہمارے فوجی بھائیوں کو اور ہمارے پولیس کے بھائیوں کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سینوں میں گولیاں اتار. مری میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم بہترین کام کر رہی ہے. پاکستان کی معیشت اس وقت ICU میں ہے. گزشتہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہر شعبہ تنزلی کا شکار ہے. عمران خان کے IMF کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات. اگر آپ نے فساد کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی ایک نیا رد الفساد آپ کے خلاف لانچ کرے گا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جو رد الفساد دہشت گردی کے خلاف لڑا گیا تھا نا، دہشت گردی ابھی بھی اس وقت بھی پاکستان کی پاکٹس میں تھی. انہوں نے سیاسی نقاب نہیں اوڑا ہوا تھا. یہ دہشت گردی، یہ جو مسلح تحریک ہے جس کا گینگ لیڈر عمران خان ہے، وہ مسلح تحریک اس لیے دہشت گردوں سے زیادہ خطرناک ہے کہ انہوں نے سیاسی جماعت کا نقاب اپنے چہرے پہ چڑھایا ہوا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہاں، اگر تم نے دہشت گردی کرنی ہے، اگر تم نے فساد کرنا ہے، اگر تم نے فتنہ کرنا ہے، اگر تم نے انتشار پھیلانا ہے تو اپنا یہ نقاب اپنے چہرے سے سیاسی جماعت کا ہٹا کر آؤ اور پھر ریاست پاکستان سے اپنا مقابلہ کرو. دیکھیں گے کون جیتتا ہے. انشاءاللہ ریاست پاکستان جیتے گی، پاکستان جیتے گا انشاءاللہ. اور اس مسلح جدوجہد جس کو کہہ رہی ہے، جو فساد اور فتنہ اور شر یہ پھیلا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ گوگی بچاؤ. گوگی پہ ابھی آتی ہوں میں، ٹھہر جاؤ. اس کا مطلب نہیں کیا ہے؟ سب کچھ فیک ہے. سب کچھ فیک ہے. گوگی نیک ہے. گوگی اتنی بھی نیک نہیں. ابھی میں اس پہ بھی آتی ہوں. بات یہ کہ یہ کیوں یہ کر رہا ہے جو یہ کر رہا ہے، اس کی دو وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر اکتوبر نومبر گزر گیا تو اس نے جو سازش رچائی ہے نا وہ ناکام ہو جائے گی. اس کی سازش تھی کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اگلا الیکشن بھی چوری کر لے اور اگلے 5 سال بھی دھوکے سے دھاندلی سے اپنے نام کر لے. وہ وقت اس کو گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری بات، کیا مقصد ہے اس انتشار اور فتنے کا؟
اس کا مقصد عمران خان کی ذاتی انا ہے، اور انا کو اس لیے ٹھیس پہنچی ہے کہ اس کے اپنے لوگوں نے سیاسی طریقے سے، آئینی طریقے سے اس کی حکومت کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے، پارلیمنٹ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے، پاکستان کے عوام نے جن کی نمائندگی ایم این ایز اور ایم پی ایز کرتے انہوں نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے، اس کی کرسی چلی گئی ہے۔ اس کرسی جانے کی وجہ سے اس کے سر پہ اتنی بری چوٹ لگی ہے کہ اس کو یہ بھی بھول گیا ہے کہ پاکستان کا نقصان کرنے پہ یہ تلا بیٹھا ہے۔ تو اگر ملک کا اتنا ہی احساس تھا اور یہ جو کرسی لینا چاہتا ہے واپس، اس کا کیا مقصد ہے؟ کرسی لے کر بھی یہ وہی کرے گا جو پچھلے 3.5-4 سال میں اپنی حکومت میں اس نے کیا۔ آج یہ انسان ایک سیکنڈ اپنی کارکردگی پہ نہیں بول سکتا۔ کیا بولے گا؟ کیا بولے گا کہ میں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کی، آئی ایم ایف کے ہاتھ پاکستان کو گروی رکھا، ڈالر کو 105 سے میں نے 190 پہ پہنچایا، آٹے کو میں نے 35 روپے سے 90 روپے پہ پہنچایا، ابھی عمران خان کی حکومت کا 40واں نہیں ہوا اور 80 روپے سے شہباز شریف نے آٹا 40 روپے کلو کر دیا۔ کیا بتائے گا کہ مفت علاج چھینا لوگوں کا، ادویات چھینی مریضوں سے، آٹا مہنگا کیا، چینی مہنگی کی، بجلی مہنگی کی، آج جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مجھے اتنی تکلیف ہے اس لوڈ شیڈنگ کی، بہت گھنٹے ہو رہی ہے، مجھے پتا ہے اس بات کا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لوڈ شیڈنگ جو آج ہو رہی ہے، پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ سارا خزانہ جو ہے نا خالی کر گیا ہے، پیمنٹس نہیں کی ہوئی پاور پلانٹس کی، پیسے نہیں ہیں پاکستان کے پاس، ٹائم پر انہوں نے آئل نہیں منگوایا، تیل نہیں منگوایا، پلانٹس بند پڑے ہیں۔ اب حکومت پاکستان، شہباز شریف صاحب دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے، اور یہ لوڈ شیڈنگ پی ایم ایل این کے اوپر نہیں آ سکتی، کیونکہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ 2013 میں جب نواز شریف کو حکومت ملی تو لوڈ شیڈنگ 22 گھنٹے پاکستان میں ہو رہی تھی۔ 3 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے جنات کی طرح کام کیا اور نئے پاور پلانٹس لگائے اور لوڈ شیڈنگ کو 0 پہ لے کر آیا۔ جب ہم آپ کو 2018 کے اندر جب ہم پاکستان سے ہماری حکومت کو جب ختم ہوئی تو ہم پاکستان کو 0 لوڈ شیڈنگ والا پاکستان دے کر گئے تھے۔ اگر اس وقت وزیر اعظم نواز شریف اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف اگر لوڈ شیڈنگ کو ٹھیک نہ کرتے تو آج پورے پاکستان میں 22 نہیں 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی۔ کسی اور جماعت نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام نہیں کیا جتنا کام نواز شریف اکیلے نے اور مسلم لیگ نون نے کیا۔ کوئی بھی پاکستان کا منصوبہ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی مہر ہے۔ تو کیا یہ جس حکومت کو واپس چھیننا چاہتا ہے، جس حکومت کی کرسی کی جانے کی اس کو اتنی تکلیف ہے کہ یہ پورے پاکستان میں آگ لگانے پہ تلا ہوا ہے، میں آنیسٹلی یہ اس بندر کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں ماچس ہے اور جس کو کھانے کو اگر کچھ نہیں ملا تو وہ تیار ہے کہ پورے پاکستان کو آگ لگا دے گا، اپنے ارد گرد آگ لگا دے گا۔ اس کی مثال آج وہی ہے۔ تو میں پاکستان کی حکومت تم آج حاصل کر بھی لو تو تم نے پاکستان کے ساتھ وہی کرنا ہے جو پچھلے 4 سال میں کیا، اپنے علاوہ ہر کسی کو جیل میں ڈال دیا، ہر کسی سے بدلہ لیا، ہر کسی سے انتقام لیا، اور پاکستان کے مسائل سے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے مسائل سے یہ بے خبر رہا۔ اس کو بے خبری نہیں کہتے، اس کو بے حسی کہتے ہیں۔ ہڈ حرام تو وہ ہوتا ہے نا جس کو کام کرنا آتا ہو لیکن سست ہو، یہ سست بھی ہے اور اس کو کام بھی کرنا نہیں آتا، الٹا کام کرنا آتا ہے، سیدھا کام کرنا نہیں آتا۔ نواز شریف نواز شریف بعد میں مریم نواز زندہ باد۔ تو میں اور آج آپ دیکھیں اس کی ذہنی حالت، جو ایٹم بام نواز شریف نے پاکستان کی سالمیت اور حفاظت کے لیے بنایا تھا، آج یہ بندہ اتنا اس کا دماغ پھر گیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اس سے تو اچھا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایٹم بام گرا دو۔
وہ ایٹم بام پاکستان کے دشمنوں کے لیے تھا, وہ پاکستان کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھنے والوں کے لیے تھا, وہ پاکستانیوں کے لیے نہیں تھا. اور پھر آوازیں دیتا رہا اسٹیبلشمنٹ کو کہ مجھے بچا لو, مجھے بچا لو. کبھی زرداری صاحب کے پاؤں میں بیٹھ گیا, جتنا مرضی تم انکار کرو. پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 1 یا 2 راتیں پہلے اس نے زرداری صاحب کے پاس بندے بھیجے اور ان کو کہا کہ زرداری صاحب کو کہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا حصہ نہ بنے تو میں زرداری صاحب کے ساتھ مل کے چلوں گا. زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں, اس کا وقت اب گزر گیا, اٹس ٹو لیٹ, اور یہ اٹس امپاسبل. اس نے پوری کوشش کی, جن کو دن میں 3 اسٹوجز کہتا تھا, دن میں گالی نکالتا تھا, دن میں کہتا تھا کہ یہ مورے ہیں, یہ انٹرنیشنل سازش کے مورے ہیں, انہوں نے امریکہ کے یہ اسٹوجز ہیں, رات کو اسی زرداری صاحب کے پاؤں پکڑتا تھا. یہ ہے اس کی اصل حقیقت. اور اس کے بعد جب اس کو نظر آ گیا کہ اس کا لانگ مارچ تو ناکام ہونے جا رہا ہے, کیونکہ لانگ مارچ کے لیے بلڈ اپ کی ضرورت ہوتی ہے, عوام کے اندر جوش و جذبے کی ضرورت ہوتی ہے, عوام کے جو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کو نظر آ گیا تھا 2 دن پہلے کہ عوام کے اندر نہ کوئی جوش ہے نہ جذبہ ہے. خیبر پختونخوا کے تمام تر وسائل اس نے خرچ کر کے, میں خیبر پختونخوا کی عوام سے دوبارہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو ہیلی کاپٹر جس پر یہ لینڈ کیا تھا انقلاب کے اندر, وہ ہیلی کاپٹر خیبر پختونخوا کے عوام کا تھا, وہ فرا گوگی کا نہیں تھا. جو وسائل انہوں نے سرکاری گاڑیاں جس طرح استعمال کی, سرکاری ٹینٹ استعمال کیے, یہاں تک کہ جو وفاق پہ حملہ آور ہونے کے لیے جو جتھا یہ لے کر آئے تھے اس میں جو آنسو گیس کے شیل شامل تھے وہ بھی خیبر پختونخوا سے چرائے ہوئے تھے. کیا یہ خیبر پختونخوا کے اوپر نہیں لگنا چاہیے تھا پیسہ, ان کے عوام کے اوپر؟ اور آج آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں آج آٹے کا بحران ہے, اور وہاں پر یہ جو کہتا تھا کہ امریکہ کو میں نے للکارا ہے, امریکہ جو ہے وہ مجھ سے ڈرتا ہے, میں اتنا بڑا لیڈر ہوں, امریکہ کو للکارنے والا لیڈر آج گرفتاری کے ڈر سے پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. اور آپ دیکھو, سن لے نا, سن لے, اور یہ آج اس میں وہاں پر چھپ کے بیٹھا ہے, اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ وفاق پہ حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے وہاں پر کسی کو خیال, پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن خیال نہیں آ رہا کہ عوام کو آٹا چاہیے, عوام کو روٹی چاہیے, کیونکہ اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. پہلے یہ آوازیں دیتا رہا اسٹیبلشمنٹ کو, وہاں سے آواز نہیں آئی. جس نمبر پہ یہ کالز کر رہا تھا وہ نمبر تو بدل گیا تھا, اور باقی کے لوگوں نے اگر سبق سیکھا اور انہوں نے اپنے آئینی اور قانونی رول تک اپنے آپ کو محدود کرنے کی انہوں نے ایک فیصلہ کیا, تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اب وہاں سے بھی میری مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا. یہ ان کو پکارتا رہا, پھر ان کو پہلے پکارتا رہا مدد کے لیے, جب وہ مدد کو نہیں آئے انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر اس نے ان کو دھمکانا شروع کر دیا. ان کو کہتا ہے میر جعفر, میر صادق. اس کی پوری زندگی محسن کشی سے بھری پڑی ہے. ادھر سے شروع ہو جائیں, ماجد خان سے لے کے علیم خان تک, اس نے ہر اس شخص کو ڈسا جس شخص نے اس کے اوپر احسان کیا. اور آج یہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ اس کے محسن تھے ان کو میر جعفر اور میر صادق کہہ کے بلا رہے ہیں. جب وہاں سے انکار ہوا تو یہ اب عدلیہ کو آوازیں دے رہا ہے. عدلیہ کو اپنی ناکام اور جو کیا کہتے ہیں فتنہ پرست سیاست میں عدلیہ کو گھسیٹ رہا ہے. کل میں نے ٹی وی میں دیکھا تو عدلیہ سے اس طرح مخاطب تھا جس طرح عدلیہ کو حکم دے رہا ہے, سپریم کورٹ کو حکم دے رہا ہے. دوسرے لفظوں میں سپریم کورٹ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ہر جگہ سے نہ ہو گئی ہے, عوام نے بھی مجھے مسترد کر دیا, اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہ ہو گئی, سیاسی جماعتوں نے بھی مجھے نہ کر دی, تو اب ایک عدلیہ اور سپریم کورٹ بچتے آئیں اور میری جان بچائیں اور میرا لانگ مارچ کرائیں. تو میں عدلیہ سے بھی بہت ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں, میں عدلیہ کو ڈکٹیٹ نہ کر سکتی ہوں نہ کروں گی.
मोहतरम इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है, तो मैं अदलिया से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसकी गंदी और इंतशारी सियासत का हिस्सा मत बने। ये अदलिया के चंद जजेस को भी साकिब निसार बनाने का इरादा लेके निकला हुआ है। साकिब निसार का सवाए, क्योंकि साकिब निसार साहब ने इतने जालिमाना फैसले किए और इतने यकतरफा फैसले किए कि अब सवाए इमरान खान के साकिब निसार साहब की कोई जाए पनाह नहीं है। तो ये अब अदलिया में भी एक साकिब निसार ढूंढ रहा है, ये इस्टेब्लिशमेंट में भी उस नंबर को ढूंढ रहा है जो नंबर बंद हो गया। तो अपनी जो बंदूक है ना, जो तुमने तानी हुई है पाकिस्तान के आईन की तरफ, पाकिस्तान के कानून की तरफ, पाकिस्तान की सियासत की तरफ, पाकिस्तान की तरक्की की तरफ, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की तरफ, उस गंदी बंदूक को अदलिया के कंधों पे रख के चलाने की कोशिश मत करो। अदलिया को अपनी सियासत से दूर रहने दो। अदलिया को भी ये फैसला करना पड़ेगा कि आज ये उनको अगर इस्तेमाल करेगा तो कल ये उसी अदलिया को गली चौकों चौराहों में गाली निकालेगा। ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। और फिर आप बात सुने, जब मुंह खोलता है तो गलाजत टपकती है। क्या इस तरह का? मैं दोबारा से आज ये बात कहती हूं कि जब तक इमरान खान इस सियासत में है, पाकिस्तान को लिख के देती हूं, जब तक इसकी घेराव जलाओ की सियासत को रोका नहीं जाता, पाकिस्तान 1 इंच भी तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जो कहता है ना हमारा तो पुरअमन मार्च था, तो मैं तो इसलिए वहां से भाग गया, चला गया, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि लोग जो है वो यहां लड़ाई हो जाएगी, खून हो जाएगा। भाई और कितनी लड़ाई होनी थी? पूरा इस्लामाबाद, पूरा दारुल खिलाफा, पाकिस्तान के वफाक की अलामत को आपने आग लगा दी। इसके पीछे और क्या बचता है? कभी किसी ने जंगों में भी दरख्तों को आग नहीं लगाई। जब दरख्त जले थे तो मेरा दिल जल रहा था, जब वो ग्रीन बेल्ट्स जल रही थी तो मेरा दिल जल रहा था। लोगों को कहता था मैं कितने अरब दरख्त लगा रहा हूं? 1 अरब 20 वो 1 अरब दरख्त जो थे वो सारे खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों की पॉकेट्स में चले गए। और अवाम को कहता था 1 अरब दरख्त लगा रहा हूं, पूरे इस्लामाबाद के दरख्त जला दिए, ग्रीन बेल्ट जला दी। तो वो इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून का तो नहीं है, वो इस्लामाबाद हुकूमत पाकिस्तान का तो नहीं है, वो इस्लामाबाद 22 करोड़ अवाम का है। वो पाकिस्तान की, वो इस्लामाबाद हुकूमत का नहीं है, वो इस्लामाबाद पाकिस्तान की अमानत है। और जब तुमने देखा कि लोग नहीं आए, तुम्हें मुस्तरद कर दिया लोगों ने, तो तुम ये बहाना बना के निकल गए और बाद में आके कहते हो कि एक छोटी सी तकरीर करके तुम दौड़ गए और बाद में आके लोगों को ये कहते हो कि मैंने उनको रोका हुआ था क्योंकि वहां पर आग और खून और फसाद हो जाना था। इससे ज्यादा फसाद और क्या होता है? इसके बाद बाकी क्या बचता है? पुलिस वालों की सीनों में तुमने खड़े होकर गोलियां मारी, इसके बाद और कौन सा फसाद बचता है? तुम्हारे लोगों के घरों से असला बरामद हुआ, इसके बाद अब कौन सा फसाद बचता है? पूरे इस्लामाबाद में तुमने आग लगा दी, उसके बाद अब क्या बचता है? लेकिन शाबाश है पाकिस्तान के अवाम को कि उन्होंने इस फितने को सबसे पहले पहचाना। और फिर कहते हैं, कल मैं इनकी एक खातून रुकन है उनका स्टेटमेंट पढ़ रही थी, कहते हैं हमारे लिए रास्ता खोले, फिर देखें इनकलाब कैसे आता है। इनकलाब रास्ते खुलने से नहीं आता, इनकलाब बंद रास्तों को खोलकर अपना रास्ता बना के आता है। तो अगर ये कहेंगे हमने तो इनकलाब लाना था लेकिन सामने राना था, राना सनाउल्लाह तो था, राना सनाउल्लाह तो था, राना सनाउल्लाह रहेगा इंशाअल्लाह। राना सनाउल्लाह इस धरती का बेटा है। राना सनाउल्लाह का फर्ज है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को इंतशार, फितना और फसाद से बचाए।
अगर हकीम राणा सनाउल्लाह सुन लो ना, हकीम राणा सनाउल्लाह जिंदाबाद, मरियम नवाज, तमीना आंटी, आप सुन रही हैं? वो कह रहे हैं हकीम राणा सनाउल्लाह। राणा सनाउल्लाह आज पूरे पाकिस्तान का हीरो है, और जब आप किसी के साथ जुल्म करते हो, ज्यादती करते हो, नाइंसाफी करते हो, तो फैसले आसमान से आते हैं। ये वही राणा सनाउल्लाह था ना जिसको तुमने हेरोइन का झूठा मुकदमा डालकर उसके ऊपर तुमने उसको बंद किया सलाखों के पीछे। वो याद है ना कि जान अल्लाह को देनी है, और आज अल्लाह ताला का फैसला आया, तो आज वही राणा सनाउल्लाह इनके आगे पाकिस्तान के लिए दीवार बनकर डट के खड़ा है। तो राणा सनाउल्लाह जिंदाबाद, राणा सनाउल्लाह जिंदाबाद, राणा सनाउल्लाह जिंदाबाद। राले राले राणा राले। अच्छा, अब एक और बात, वो जो मैं कल नवाज शरीफ साहब को कह रही थी, मैंने कहा मेरे जितने भी माशाल्लाह जलसे हुए 50 डिग्रीज में, 45 डिग्रीज में दुनिया जिस तरह निकली और जिस तरह उन्होंने हमारी बात सुनी, साथ खड़े हुए आके अवाम, तो मैं सबको खराजे तहसीन भी पेश करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने कल मियाँ साहब को एक बात कही, मैंने कहा कि क्राउड की तरफ से जितना रिस्पांस फराह गोगी के नाम पे आता है, इतना किसी के नाम पे नहीं आता। गोगी पिंकी दा कप्तान, पाकिस्तान, गोगी पिंकी दा कप्तान, पाकिस्तान, गोगी पिंकी दा। अच्छा, अब ठहर जाओ। अब फराह गोगी को नैब ने नोटिस भेजा कि जवाब दो, ये लूट मार जो तुमने की है इसका जवाब दो, अपने जाती मुलाजमों के नामों पे, अपने कुक्स के नाम पे, अपने नौकरों के नाम पे। तो कल नैब ने कहा कि फराह गोगी साहिबा का जवाब आया उनके लॉयर के जरिए कि फराह गोगी साहिबा तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, इसलिए उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, तो फिर उसको वजीर आला पंजाब के ओहदे पे किसने बिठाया था? फिर अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी तो किसने उसको ये इख्तियार दिया था कि करोड़ों रुपया रिश्वत लेकर वो लोगों की पोस्टिंग, ट्रांसफर्स और तब्दीलियां कराए? किसने उसको ये हक दिया था कि पंजाब के अवाम का माल बटोर कर वो सीधा बनीगाला की ट्रेन पर चढ़ाए जो सीधा एहलिया मोहतरमा के पास जाती है? और जो कुछ ये कर चुके हैं ना, वो कौम के सामने इंशाअल्लाह हर चीज आएगी। वो जो एक रूहानी यूनिवर्सिटी बन रही थी, उसके लिए जमीन कहां से आई? वो रिंग रोड के पास जो 200 कनाल जमीन थी, वो कहां से आई और किसने दी और कैसे उसमें माल बनाया? किस तरह पंजाब के और पाकिस्तान के अवाम के हक पे फराह गोगी ने डाका डाला, और वो पैसा कहां जाता था? सीधा बनीगाला के महल जाता था। इस भूल में ना रहना, फराह गोगी इमरान खान की और उसकी पीरनी की फ्रंट वुमन थी। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जब लूटमार हो रही थी, जब अवाम का हक खाया जा रहा था, उस वक्त फराह गोगी ऑफिस होल्डर थी। अब जब जवाब देना पड़ा है तो पीछे छुप गए हैं कि वो ऑफिस होल्डर नहीं थी। मरियम नवाज कौन सी ऑफिस होल्डर थी जिसको नैब ने पकड़ा? क्या मरियम नवाज वजीर आजम थी? वजीर आला थी? वजीर थी? मुशीर थी? क्या थी? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए खड़ी थी। मुझे मेरे बाप के सामने ये बंद हो गया। फिर माइक, एक मिनट। मेरा जुर्म क्या था? मेरा जुर्म ये था कि मैंने जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई थी। मैं भी कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, तो मैं भी नैब को बड़े आराम से ये कह सकती थी कि सॉरी नैब, मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, मैं आपका जवाब नहीं दे सकती। लेकिन मैंने
ڈٹ کر نیب کے ظلم کا مقابلہ کیا. میں نے 60 دن نیب میں 57 ڈیز میں نیب میں رہی. سالیٹری کنفائنمنٹ 24 گھنٹے کمرے میں بند. نیب کے مظالم میں نے سہے. اڈیالہ میں 4 مہینے بند رہی جہاں میری والدہ کی وفات ہو گئی. کوٹ لکھپت میں اپنے والد کو ملنے گئی. ان دنوں میں اپنے والد کی رہائی کے لیے, کیونکہ ارشد ملک صاحب کی, وہ جو جج ارشد ملک مرحوم ہیں, ان کی گواہی سامنے آئی تھی جس سے یہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ نواز شریف بے گناہ ہے. تو میں اس کی بے گناہی کے لیے, اس کی جو کورٹ سے ان کی انصاف کے لیے میں جگہ جگہ جلسے کر رہی تھی. تو عمران خان کو تکلیف ہو گئی. میں اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل ملنے گئی. وہاں پر میرے والد کے سامنے انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا, اور جس مقدمے میں گرفتار کیا, جس انویسٹیگیشن کے لیے مجھے گرفتار کیا, آپ جانتے کہ 2 سال بعد آج بھی وہ مقدمہ نہیں بنا, کیونکہ بن سکتا ہی نہیں تھا. اقامہ بھی جھوٹ تھا, پاناما بھی جھوٹ تھا, سارے الزامات جھوٹ تھے. آج جو یہ کہتا ہے کہ ساری کابینہ جو ہے وہ ضمانت پہ ہے, تو وہ ساری کابینہ اس لیے ضمانت پہ کہ عمران خان تم نے جھوٹے مقدمات میں ان سب کو انتقام کے لیے اندر کرایا. اور یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے, یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون نے شہباز شریف سمیت, حمزہ شہباز سمیت, نواز شریف سمیت, مریم نواز شریف سمیت, شاہد خاقان عباسی, رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, جتنے بھی, مفتاح اسماعیل صاحب, سعد رفیق صاحب, حنیف عباسی صاحب, امیر مقام صاحب, سلمان رفیق صاحب, یہ سب ضمانتوں پہ ہیں. لیکن یہ ضمانتوں پہ اس لیے ہیں کہ تم نے انتقام پر مبنی جھوٹے کیس ان پر بنائے تھے. اور فخر کی بات یہ ہے کہ ان سب نے سینہ تان کر ڈٹ کر تمہارے مظالم کا مقابلہ کیا. تمہاری طرح نہیں کہ گرفتاری سے چھپ کے بنی گالا میں چھپ کے بیٹھے ہو, خیبر پختونخوا کے وسائل کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہو. میں نے سنا ہے کہ وہاں پر تکے اور سب کچھ چل رہا ہے, کھانا پینا چل رہا ہے, سب تو وہ سب وہاں پر چل رہا ہے, وہ سب خیبر پختونخوا کے عوام کی امانت ہے جس کو یہ بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں. ان کے دمبے بھی بند کرتے ہیں. تو بات یہ کہ حقائق کو جان کے جیو. اور جتنی دن عمران خان آج پشاور کے بنکر میں جا کے گرفتاری کے ڈر سے چھپ کے بیٹھا ہے نا, اور جہاں پوری خیبر پختونخوا کی حکومت اس کی تواضع اور آؤ بھگت میں لگی ہے اور وفاق پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے, میں خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اور میں غیور پختونوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا پیسہ ان پر خرچ ہو رہا ہے, اگر یہ پیسہ خیبر پختونخوا کے عوام پر خرچ ہوتا, جتنا ٹائم اب کے پی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عمران خان بیٹھ کے لگا رہے, اتنا ٹائم اپنے اس پچھلے 10 سال میں اس نے خیبر پختونخوا پہ لگایا ہوتا تو خیبر پختونخوا میں بھی ترقی آج لاہور کی طرح ہوئی ہوتی. بیٹھتے ہیں اگر کہیں جا کر تو خدمت کے لیے نہیں بیٹھتے, تخریب کاری کے لیے بیٹھتے ہیں. اور پھر کل پرسوں میں سن رہی تھی ایک نیا پروپیگنڈا, کیونکہ جھوٹا خط جو ہے اس کا تیا پانچا ہو گیا, جھوٹی سازش کے ڈرامے کا تیا پانچا ہو گیا, مجھے جان کا خطرہ ہے, میں قتل کر دیا جاؤں گا, اس کا تیا پانچا ہو گیا, لانگ مارچ کا تیا پانچا ہو گیا. تو اب ایک اچانک نئی بات آئی ہے کہ حکومت پاکستان نے شاید کوئی وفد اسرائیل بھیجا ہے. ایک منٹ, وہ قطع نظر اس بات سے کہ اس نے کیا الزام دیا ہے, اس کے اپنے لوگ اس وفد میں شامل ہیں جو اس کے فائنانسیئرز ہیں, اس کا حکومت پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. حکومت پاکستان آج بھی اپنے فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے, اور اسرائیل سے بات کرنا تو کیا کبھی مڑ کے اسرائیل کی طرف نہیں دیکھے گی. لیکن دوسروں پہ تم الزام لگاتے ہو, تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان میں اگر کوئی واحد شخص ہے جس کے تانے بانے سیدھے اسرائیل سے ملتے ہیں, جس کے خاندانی
لنکس اور کنیکشنز اسرائیل کے ساتھ ہیں، اس کا نام ہے عمران خان. اور یہ وہی ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے ایک مسلمان پاکستانی کے مقابلے میں جب میئر کا الیکشن آیا لندن کے میئر کا، اس نے پاکستان کے مسلمان کے مقابلے میں ایک اسرائیلی زیک گولڈ سمتھ کی جو اس کا سالہ تھا، اس نے اس کی کیمپین چلائی. صادق خان کے مقابلے میں اس نے تو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، میں دوبارہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اس قسم کے گھٹیا پروپیگنڈے کی طرف تم آئے بھی نا تو تمہیں ایسا منہ توڑ جواب ملے گا کہ تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے خیبر پختونخوا کے عوام سے اس SMT کے ذریعے اور اپنے خطاب کے ذریعے اور پاکستان کے تمام نوجوانوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص جو پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے سکون، پاکستان کے چین پر حملہ آور ہے، اس شخص کو اس کا عبرتناک انجام تک پہنچائیں. تو یہ میری SMT جو ہے یہ KPK میں واپس جا کے یہ اپنا میسج اپنے گلیوں میں، محلوں میں دے گی، اور جتنا اس نے پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کے ہر شعبے کا نقصان کر دیا ہے، ہماری معاشی اقدار کا نقصان کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، قرآنی آیات پڑھ کر یہ عورتوں پہ جملے کسنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لوگ کنفیوزڈ ہیں اس کے لوگ کہ اسلامک ٹچ دینا ہے کہ میوزک کا ٹچ دینا ہے کہ کیا ٹچ دینا ہے. تو مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے والا، مذہب کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ہتھیار بنا کے استعمال کرنے والا، اس سے زیادہ بڑا خطرناک شخص اور فتنہ پاکستان میں ہو نہیں سکتا. تو سب مل کے یہ فیصلہ کریں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے، اتحادیوں کی حکومت کے، شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں گے. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ پاکستان میں امن ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا، حکومت کو کام کرنے دیا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی سربراہی میں شہباز شریف جیسا وزیر اعظم ہمیں ملا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی چند ماہ میں پاکستان کو ان بحرانوں سے نکال کر لے جائیں گے. شکریہ. اب اس کے بعد سوشل میڈیا کی جو ہم نے میٹنگ کرنی ہے وہ عالمگیر آپ آئیں اور اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بتائیں، اور اس کے بعد ہم اس میں فیصلہ کریں گے کہ اس کو اور بہتر کیسے کرنا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.